व्यू 360 में। सदर बाइडन का दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान अगले अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए जारी मुहिम पर कैसे असरअंदाज होगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। सदर जो बाइडन ने इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। जून के आखिर में अपने मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबाहिसे में नाक़िस कारकर्दगी के बाद से उन पर डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमाओं की जानिब से ये मुतालबा जोर पकड़ गया था कि वो इंतखाबी दौड़ से निकल जाएं, क्योंकि नवंबर के इलेक्शंस में उनके जीतने के इम्कानात कम नज़र आ रहे थे। ये खदशा भी था कि सदर बाइडन की कमज़ोर पोजीशन मुल्क भर में बहुत सी दूसरी सीट्स के लिए होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के चांसेस को भी मुतासिर कर सकती है। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में बाइडन ने लिखा कि सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा है और सदारती दौड़ से दस्तबरदार होना डेमोक्रेटिक पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इसके साथ ही उन्होंने नायब सदर कामला हैरिस की नामजदगी के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत और तौसीक का इजहार करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स मुत्तहिद हो और ट्रंप को शिकस्त दें। एक ऐसे मौके पर जबकि इंतखाबात में अब 4 माह और शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के सालाना कन्वेंशन में 1 माह से भी कम का वक्त रह गया है, जिसमें पार्टी डेलीगेट्स यानी मंदूबीन नवंबर के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले के लिए अपने उम्मीदवार की नामजदगी करेंगे। सदर बाइडन का इस दौड़ से दस्तबरदार होना डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों जमातों के लिए क्या मायने रखता है, आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सदर बाइडन ने इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदारी के ऐलान के फ़ौरन बाद नायब सदर कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। ये ऐसी गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी अमरीकी तारीख में मिसाल कम ही मिलती है और जिससे डेमोक्रेट पार्टी के लिए कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। उनमें से एक अहम सवाल ये भी है कि इस स्टेज पर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अगले सदारती उम्मीदवार की नामजदगी का क्या तरीक़ाकार मौजूद है। वाइट हाउस के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ पेप्सी विदाकुस्वारा ने इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश की। अपनी जहनी सलाहियत पर उठने वाले सवालात की हफ्तों मुज़ाहमत और इस इसरार के बाद कि वो इलेक्शन की दौड़ में मौजूद रहेंगे, सदर जो बाइडन ने इतवार को ऐलान किया कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर रहे हैं और नवंबर में दोबारा इंतखाब नहीं लड़ेंगे। इतवार को 2 बजे दोपहर से कुछ पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि सदर की हैसियत से आपके लिए खिदमात अंजाम देना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा है। अमरीकी सदर ने कहा कि अगरचे उनका इरादा दोबारा मुंतखब होने की कोशिश करना था, उन्हें यकीन है कि ये उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है कि वो दौड़ से दस्तबरदार हो जाएं और अपनी बकिया मुद्दत बतौर सदर अपने फ़राइज़ को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। सदर बाइडन ने एक गैर मामूली पार्टनर होने पर कामला हैरिस का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में उन्होंने कामला हैरिस के पार्टी की नामजद उम्मीदवार होने की मुकम्मल हिमायत की। सियासी तौर पर ये बामानी होगा क्योंकि ये मंदूबीन जो बाइडन के हामी हैं, वो यकीनन उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो खुद ब खुद अपने मंदूबीन को हैरिस या किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकते। तकरीबन तमाम 3,896 डेमोक्रेटिक पार्टी मंदूबीन ने मुल्क में प्राइमरी मुकाबले जीतने वाले जो बाइडन को आइंदा माह रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में वोट देने का वादा किया हुआ है, लेकिन DNC कवानीन के तहत इन वादों को तब्दील किया जा सकता है। हालिया दिनों में ऐसे मुतालबात ने ज्यादा जोर पकड़ा कि बाइडन को अब मशल किसी और को सौंप देनी चाहिए और ये मुतालबा करने वालों में आला डेमोक्रेटिक कानून साज भी शामिल थे। AP और NORC के एक नए सर्वे के मुताबिक 58% डेमोक्रेट्स के ख्याल में नायब सदर कामला हैरिस एक अच्छी सदर बनेंगी। मजमूई तौर पर 30% अमरीकियों का ख्याल है कि वो अच्छी सदर होंगी। अगर डेमोक्रेट्स ये फैसला करते हैं कि कामला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के लिए टिकट देना है, तो उन्हें उनके नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार पर भी तस्फिया करना होगा। सदर बाइडन ने कहा है कि वो इस हफ्ते किसी वक्त अमरीकी आवाम से खिताब करेंगे और अपने फैसले की मजीद तफसील बताएंगे। जुमेरात को रिपब्लिकन्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। बददियानत जो बाइडन सदर का इंतखाब लड़ने के काबिल नहीं थे और यकीनी तौर पर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं है। पेप्सी विदाकुस्वारा की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
सदर जो बाइडन ने इतवार को जब इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया तो दुनिया भर से रद्द अमल भी सामने आने लगा। हमारे साथी इरम अब्बासी ने वाशिंगटन डीसी और उसके मज़ाफ़ात में कुछ जनूबी एशियाई और दीगर अमरीकियों से सदर बाइडन के इस फैसले पर उनकी राय जानने की कोशिश की। My first thought was, wow. It's a relief. I believe he needed to. اب جو الیکشن کی ریس ہے وہ اب شروع ہوگی. جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا بیکاز جو بائیڈن ہیں وہ اس جاب کے لیے فٹ نظر نہیں سے آ رہے. اگر آپ اس کی لاسٹ ڈبیٹ بھی دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ تو ہی واز جسٹ اسٹمبلنگ لیفٹ اینڈ رائٹ. This will be a great decision, I would say. I mean, thank you, President Biden, for step down. I don't know how to feel yet. I don't know if I will, who the Democratic candidate will be, but I understand why he did it. We need a better leader in this world, and that is Joe Biden. I think he was a bit too old to be running for president again. That will be one more chance for this country to elect a woman president. I'm feeling optimistic for the first time that the future of our democracy can be saved. सबा शाह खान ने अमरीकी कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने वाले पहले पाकिस्तानी निजाद और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैलिफोर्निया से डेलीगेट डॉक्टर आसिफ महमूद से पूछा कि अब जबकि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में सिर्फ चंद हफ्ते ही बाकी रह गए हैं, पार्टी के अंदर सदर बाइडन के इस फैसले के लिए कितनी हिमायत और कबूलियत मौजूद है। मैं फिजिशियन हूँ और मुझे पता है कि जब इस तरह का डिक्लाइन आता है तो डिक्लाइन बढ़ जाता है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कन्वेंशन में अभी 1 महीना बाकी है और मैं जब से ये ऑब्वियसली कई दिनों से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब से ये डिसीजन आउट हुआ है बहुत ओपनली, मैं बहुत सारे डेलीगेट से, बहुत सारे इलेक्टेड ऑफिशियल से, बहुत सारे ग्रास रूट लोगों से, पार्टी लीडर से बात कर चुका हूँ। इतना ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पांस आना वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू अस ईदर। तो लोग नॉट ओनली कि दे आर एडमायरिंग एंड अप्रिशिएटिंग प्रेसिडेंट बाइडेन, वो हट रहे हैं, बल्कि कमला हैरिस के नाम पे बहुत जबरदस्त कंसेंसस है। अच्छा, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर और एक डेलीगेट की हैसियत से आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अंदर पार्टी का जो वर्कर है वो कैसा महसूस कर रहा है? देखें, एनर्जी अभी कुछ घंटे हुए हैं इसको हुए और एनर्जी रिवाइव हो गई है। फ्रॉम कैलिफोर्निया टू मेन एंड फ्रॉम हवाई टू एनीवेयर, हर बंदा एक्टिव है, एक्साइटेड है, दे आर रियल। तो इट्स एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस और आई थिंक इट्स वेरी टाइमली। और मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन है मेरा कि जब हम पार्टी कन्वेंशन में जाएंगे, वी विल हैव अ यूनिफाइड कैंडिडेट एंड वी विल हैव अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एट दैट टाइम एंड वी विल हैव द बिजनेस एज यूजुअल और कैंपेन विल डू अमेजिंगली वेल। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो डिबेट है ना, वो एज और मेंटल स्टेटस या डिमेंशिया से हट के इश्यूज पे आ जाएगा। और जब मामला इश्यूज पे आ जाता है, डिबेट या आर्गुमेंट इश्यूज पे आती है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी हैज अ लॉट ऑफ एमुनिशन एंड दे हैव अ लॉट ऑफ बैगेज ऑन द अदर साइड। अच्छा, इस नवंबर में पार्टी के जीतने के इम्कान पर क्या असर हो सकता है आपके ख्याल में, और क्या कोई तहफ्फुज़ात हैं आपको इस बारे में, या आप सुन रहे हैं कोई तहफ्फुज़ात लोगों से? पार्टी के मेरे ख्याल में एवरी लेवल, कांग्रेस, सेनेट एंड प्रेसिडेंशियल, हर तरह से पॉजिटिव पे इस पार्टी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। हमारे जो चांसेस कल बहुत कम लग रहे थे कांग्रेसुअल सीटों में या जहां पे एक्साइटमेंट नहीं थी, एक्साइटमेंट इज गोइंग टू द स्काई। तो मेरे अपना इस वक्त जहाँ जितने लोगों से मेरी बात हुई है, आई माइट बी लिटिल बिट बायस्ड, लेकिन मैं बड़ा लॉजिकल और फेयर चीज करता हूँ। पार्टी को बहुत फायदा होगा, कैंडिडेट्स को बहुत फायदा होगा, और मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि हम कांग्रेस में मेजॉरिटी ले लेंगे। सेनेट में वी विल really try hard to keep our majority, and presidential election will be up for grab for anybody. It's nobody's game at this time. मेरा अपना ख्याल यह है कि इलेक्शन से 1 महीना पहले जो है कोई ना कोई सिचुएशन आएगी जब डेमोक्रेट्स will take the lead back. फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि आया कमला हैरिस बिला मुकाबला नामजदगी जीत पाएंगी। इस सूरत हाल की माजी करीब में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने उम्मीदवार के इंतखाब के हवाले से? देखें जी, इट्स डेमोक्रेसी। You cannot suppress anybody, you cannot push and force anybody. It's everybody's game.
اور جب آپ کسی چیز کو سپریس کرتے ہیں تو آپ اتھارٹیرین بن جاتے ہیں. تو ان ڈیموکریسی ایوری باڈی ہیز اے رائٹ, ایوری باڈی شوڈ ہیو اے چانس اینڈ اپرچونیٹی. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی سپورٹ وائس پریزیڈنٹ ہیرس کو اس وقت ہے, جس کو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود, جس کو کہ وہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے, پریزیڈنٹ اوباما, تینوں پریزیڈنٹس نے انڈورس کر دیا ہے, اور میجر انڈورسمنٹس آ رہی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے میسج آ رہے ہیں کانگریشنل ممبرس کے اور ڈیلیگیٹس کے کہ وی آر آن اٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو انیشیٹ اے کولیشن ہیئر ان کیلیفورنیا. اوور-ویلمنگ سپورٹ ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیلنج نہیں ہوگی. اگر چیلنج ہوگی بھی تو دیٹ از اے ڈیموکریٹک ویلیو. آئی تھنک کاملا ہیرس کو مشکل نہیں ہوگی یہ جیتنے میں پارٹی انڈورسمنٹ. مسلم ووٹ کی پرسنٹیج چھوٹی صحیح, لیکن پچھلے انتخاب میں زیادہ تر مسلمانوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ ڈالا تھا. اس بار ڈیموکریٹک پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ وہ اس ووٹ کو ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مسلم ووٹ کی پرواہ نہیں ہے. ہم وی ویلیو مسلم ووٹس, وی اپریشیٹ دیئر سپورٹ آلویز. اور مجھے اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب ہم ریچ آؤٹ کریں گے, جب ان کو ہم پروز اینڈ کانس بتائیں گے تو دے ول اگری کہ the best case scenario یہی ہے کہ آپ کاملا ہیرس کو سپورٹ کریں. Obviously me myself being a Muslim and very active in party, and especially I will be super active, one of the few most active people on Harris campaign. تو یہ میری رسپانسبلٹی ہوگی, ڈیوٹی ہوگی کہ جتنے مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کر سکیں. اور believe me, Muslim votes are appreciated, they are valued, and we respect them, and we definitely would want to. I know there are certain obstacles, I know there are some roadblocks, لیکن جب ہمارا ان سے ڈسکشن ہوگا, آگے بات ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ Muslim votes will be swayed in to support Democrats, because ultimately they are still the better news for Muslims and all immigrants and all faiths who want to save their freedom here and around the world. صدر جو بائیڈن کی جانب سے صدارتی دور سے دستبرداری کے اعلان کے بعد ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. سابق صدر براک اوباما نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جو بائیڈن امریکہ کے سب سے زیادہ مؤثر صدر ہونے کے علاوہ ان کے ایک عزیز دوست اور پارٹنر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک بار پھر یہ یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین محب وطن ہیں. سابق صدر بل کلنٹن نے ایکس پر لکھا کہ صدر بائیڈن نے اپنے غیر معمولی کیریئر کا اختتام ایک ایسی صدارت سے کیا ہے جس نے امریکہ کو ایک بڑی وبائی بیماری سے نکالا, لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کی, ایک تباہ حال معیشت کو دوبارہ تعمیر کیا, ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا, دنیا میں ہمارا مقام بحال کیا ہے. ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن ایک محب وطن امریکی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک کو اولین ترجیح دی ہے. ان کے ویژن, اقدار اور قیادت کی میراث انہیں امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز صدور میں سے ایک بناتی ہے. ریپبلکن جماعت کے حتمی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا کہ بائیڈن ہماری قوم کی تاریخ میں اب تک کے بدترین صدر ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے, ہماری جنوبی سرحد, توانائی کے شعبے میں ہمارے غلبے, نیشنل سیکیورٹی, ہماری عالمی ساکھ اور بہت کچھ. انہیں زمین کو دہلا دینے والی بحث میں ختم کر دیا گیا تھا اور اب کرپٹ اور ریڈیکل ڈیموکریٹس انہیں مسترد کر رہے ہیں. ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن کے ایک بیان کے مطابق انتخابات سے محض 100 سے کچھ دن پہلے ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے امیدوار کو بیلٹ سے ہٹا کر انتخابات میں 14 ملین سے زیادہ امریکیوں کے ووٹوں کو کل عدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ خود ساختہ جمہوری پارٹی نے اس کے بالکل برعکس ثابت کیا. اب نائب صدر کاملا ہیرس کے ساتھ بھی پارٹی کے امکانات بہت بہتر نہیں ہیں. وہ بائیڈن انتظامیہ کی تباہ کن پالیسی کی ناکامیوں میں شراکت دار ہیں. صبر شاہ خان نے واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو جان فورٹیے سے ان حالات پر تجزیہ لیتے ہوئے پوچھا کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی بلا مقابلہ مل جائے گی. دیکھیے, اس کا امکان موجود ہے اور اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سیریس چیلنجر کو دیکھیں. اگر کوئی اور ان کے خلاف امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھل سکتا ہے. اس سے کنونشن ایک اوپن کنونشن میں بدل جائے گا اور کاملا ہیرس کئی امیدواروں میں سے ایک ہوں گی, ایک مضبوط امیدوار, لیکن وہ یقینی طور پر نامزد نہیں ہوں گی.
تو میرے خیال سے بہت امکان ہے کہ وہ نامزدگی حاصل کر لیں گی، لیکن یہ چانس بھی موجود ہے کہ اس کنونشن میں کچھ مقابلہ ہو۔ Now, incumbency is a huge fact. امریکی صدارتی انتخابات میں اقتدار میں ہونا ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے اس میں بہتری ہے کہ صدر بائیڈن اس دور سے ہٹ گئے ہیں جبکہ الیکشنز میں کچھ ہی مہینے رہتے ہیں؟ دیکھیں، صدر بائیڈن کی کارکردگی کافی عرصے سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کئی لحاظ سے ان کی مقبولیت میں کمی ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کے لیے انہیں اپنے آپ کو نامزد امیدوار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کے لیے یہ تبدیلی بہت اچھی ہوگی کیونکہ ایک نیا چہرہ ہوگا، لیکن ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ رائے عامہ کے جائزوں میں 7-8 ماہ سے آگے ہیں۔ یقیناً اتنے آگے نہیں جتنے کہ وہ آج ہیں، لیکن کچھ آگے ضرور رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے کچھ مسائل بھی کاملا ہیرس کے حصے میں آئیں گے۔ وہ نئی بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ نائب صدر رہی ہیں، لیکن ان دونوں لوگوں جیسی مشہور نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیمپین چلانے کے لیے کوئی عملہ یا تنظیم نہیں ہے، تو اس کے کچھ منفی پہلو ہیں جو کاملا ہیرس کی مہم کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کوئی گیم پلان ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر غیر یقینی صورتحال ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ میرے خیال میں ان میں سے اکثر کا گیم پلان شاید یہ ہے کہ کاملا ہیرس نامزد ہوں گی اور زیادہ تر لوگ اس سے متفق ہوں گے، اور شاید معمولی مخالفت بھی ہو، لیکن کوئی حقیقی مخالفت نہیں، اور یہ کہ انہیں ووٹ ملیں گے۔ اگر یہ غلط ثابت ہوتا ہے، اگر دوبارہ 1 یا 2 زیادہ مضبوط امیدوار کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ تاج پوشی ہونی چاہیے، اور یہ کہ انہیں نہیں لگتا کہ نامزدگی کاملا ہیرس کو تھما دی جائے بلکہ اس کے بجائے حقیقی مقابلہ ہونا چاہیے، تو معمول کا طریقہ کار کام نہیں کرے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ بہت پہلے ہماری تاریخ میں کنونشن بہت تذبذب پر مبنی ہوا کرتے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نامزد کون ہوگا، وہاں کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اگر بہت سے چیلنجرز سامنے آتے ہیں تو ہم ایسا ہوتا دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا امکان کم ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ Now, that's not how this is supposed to work. اسپیکر جانسن نے حال ہی میں کہا کہ یہ عمل اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریپبلکنز بائیڈن کے متبادل کو چیلنج کریں گے؟ کیا اس بیان میں کوئی دم ہے، اور ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانونی چیلنج موجود ہے۔ میرے خیال میں کنونشن ہمیشہ وہ جگہ ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ نامزد کون ہوگا۔ یہاں تک کہ جب جو بائیڈن نامزد تھے ان کے پاس اصل میں اس وقت تک نامزدگی نہیں تھی جب تک کہ کنونشن میں مندوبین نے انہیں ووٹ نہیں ڈالے۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ چیلنج کرنے کا کوئی قانونی طریقہ ہے، لیکن لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو بھی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹس کی طرف سے نامزد ہونے جا رہا ہے وہ پرائمریز کے مقابلے سے نہیں گزرا، اسے پورے ملک میں ڈیموکریٹس سے ووٹ نہیں ملے، یہ شخص ہمارا انتخاب کیوں ہو؟ اور ہم پچھلے 40 سے 50 سالوں سے اس طریقہ کار کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان پرائمریز سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نامزد کون ہوگا۔ اب ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا تو کاملا ہیرس کو نامزدگی دے دینا، یا شاید پرانے دنوں کی طرح جب کنونشن یہ فیصلہ کرتا تھا۔ کچھ مباحثے اور بحث کی جاتی تھی، اور بالآخر اس عمل کے ذریعے ایک امیدوار نامزد کیا جاتا تھا، نہ کہ پرائمری میں جمہوری عمل کے ذریعے۔ اس ہفتے پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے صدر بائیڈن کی مہم سے زیادہ عطیات جمع کیے۔ صدر بائیڈن کے دستبردار ہونے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈ جمع کرنے کی صلاحیت کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ ایسی کافی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کاملا ہیرس وہ واحد امیدوار ہو سکتی ہیں جو صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کی رقم استعمال کر سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مبالغہ آرائی ہے، انہیں دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں تھوڑی سی برتری حاصل ہوگی، کیونکہ بالآخر جو بھی امیدوار ہوگا وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر سے کافی عطیات وصول کرے گا۔ دونوں جماعتیں اپنے امیدواروں پر اعتماد رکھتی ہیں۔ ڈیموکریٹس ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے، وہ خوشی سے ایسے امیدوار کو پیسے دیں گے جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اتوار کو صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے کاملا ہیرس کا نام تجویز کیا ہے۔ اس بڑی ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمیں ریاست ٹیکساس سے جوائن کر رہے ہیں اویس سلیم، جو لامار یونیورسٹی کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ اویس۔ نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے تقریباً 1 سال تک الیکشن مہم کا سلسلہ اکثر ایک پرٹیکولر سٹائل سے، ایک لگے بندے نظام کے مطابق چلتا ہے۔
اس وقت صدر بائیڈن کے اعلان سے جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کتنی غیر معمولی ہے یہ امریکہ کے لیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں کیمپینز جو ہیں وہ بڑی غیر معمولی صورتحال سے گزر رہی ہیں. ایک طرف سابق صدر ٹرمپ ہیں جو فیلنی چارجز بھگت رہے ہیں، ان پر چارجز فریم ہو چکے ہیں اور ابھی ان مقدمات کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صدر منتخب ہو چکے ہوں تب ہمیں پتہ چلے کہ ان مقدمات کا کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک بڑی لائل سپورٹ بیس ہے، آلموسٹ کلٹ لائک ان کی فالوئنگ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ شاید ایسا ہو رہا ہے کہ ایک الیکشن کے اتنے قریب جا کے ایک پوٹینشل نامینی جو ہے وہ وڈرا کر جاتا ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ ان کا امیدوار کون ہوگا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈورسمنٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں کمالا ہیرس کو، لیکن کیا ووٹر اس کو اتنی جلدی تسلیم کرے گا؟ کیا ان کے مخالفین جو ہیں ان کو ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی؟ کیونکہ ان کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ اس بات پر منحصر تھی کہ جو بائیڈن کی صحت کو اور ان کے جو پروگرامز تھے، جو ان کا ٹینیور تھا، اس کو اٹیک کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ صدر جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے اس ٹکٹ کا، نائب صدر کی حیثیت جو ہے وہ اس پورے ٹینیور میں سپلیمنٹری رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں کیمپینز کو اپنی پوزیشن کو ری اسیس کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور جس بنیاد پر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اس میں بھی انہیں کچھ نئے نکات ضرور ڈھونڈنے پڑیں. اچھا اویس، مجھے یہ بتائیے کہ صدر بائیڈن نے کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے. اس وقت کرنٹلی ان کی اپنی جماعت میں اسٹینڈنگ کیسی ہے موجودہ؟ دیکھیے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور لانگ ٹرم ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ایک ایسا ڈیسیجن جو کرنے میں ان کو زیادہ لمبا عرصہ لگے جبکہ ان کے پاس الیکشن سے پہلے دن ایک ایک کر کے کم ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فنڈنگ اب اکٹھی کر چکی ہے ڈیموکریٹک پارٹی، کوئی $200 ملین سے زیادہ، کیا وہ کوئی اور امیدوار جو ہے اس کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بہرحال بائیڈن اور کمالا ہیرس کے ٹکٹ کے لیے تھی. پھر یہ کہ ایک پورا کیمپین انفراسٹرکچر ان کے پاس اس وقت موجود ہے جس پر وہ لین آن کر سکتی ہیں. اگر کوئی اور امیدوار سامنے آتا ہے تو اس کو یہ سارا کچھ نئے سرے سے کھڑا کرنا پڑے گا اور بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا جو ڈیموکریٹک ووٹر ہے یا جو سوئنگ ووٹر ہے امریکہ کے اندر اس کے سامنے. پارٹی کے اندر اس حوالے سے اگر کوئی شکوک و شبہات بھی ہیں، جس میں سب سے بڑا جو خدشہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ امریکن ووٹر کیا ایک خاتون پریزیڈنٹ کے لیے تیار ہے یا نہیں. میرا اگلا سوال ہلری کلنٹن نے کرنے کی کوشش کی. جی اویس، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ امریکہ کی تاریخ میں، اور یہ آخری سوال ہے اس کو 1 منٹ میں آپ وائنڈ اپ کریں گے، امریکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی ہیں، تو کیا امریکہ ایک خاتون کو اس اعلیٰ منصب پر فائز کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹ سچویشنز کال فار ڈیسپریٹ میئرز. اس وقت میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹر کے اندر تو خاص طور پر ایک جذباتی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے، کوئی $50 ملین گراس روٹ ووٹر جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکا ہے کمالا ہیرس کے لیے. اگر دوسری طرف انہیں انڈورسمنٹ اپنی پارٹی کے اندر جو لیفٹ لیننگ ونگ ہے، جیسے الزبتھ وارن نے ان کو انڈورس کر دیا ہے اور خواتین ان کو انڈورس کرتی ہیں، ینگ ووٹر ان کو انڈورس کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے چانسز بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں ایک ٹف رن دے سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. بہت شکریہ اویس. سلیم ہمیں بتا رہے تھے کہ کاملا ہیرس، جن کا نام تجویز کیا صدر بائیڈن نے، ان کو کس طرح کے پاسبل چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 شو. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.